من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بالجنہ، جو مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر شروع ہو چکا ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس، آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اس مہینے میں خوشی کی تقریبات مثلا شادی بیاہ اور ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے، اور قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہی نظریہ نسل در نسل آج تک چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صاف اور واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس مہینے کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور غلط عقیدہ نظریات اور اسی طرح قیامت تک آنے والے تمام باطل نظریات و عقائد کی تردید اور نفی فرمائی، اور اعلی الاعلان ارشاد فرما دیا لا عدوى ولا صفر ولا هامة، کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ، ماہ سفر میں نحوست پائے جانے کا عقیدہ، اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی لینے کا عقیدہ، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں۔ یعنی اسلام میں ان سب چیزوں کی کوئی حقیقت اور وقعت نہیں ہے، اور اس مہینے کو منحوس اس طور پر بھی سمجھا جاتا ہے کہ دراصل دشمنان اسلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی حدیث کی نسبت کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بالجنہ، جو مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دے میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس حدیث سے اس طرح استدلال کیا کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے کے ختم ہونے کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ اگر منحوس نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار نہ کرتے اور اس مہینے کے ختم پر جو خوشخبری دے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری نہ دیتے۔ اس طرح اس روایت سے استدلال کیا، حالانکہ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں، یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من بشرنی بخروج سفرہ بشرتہ بالجنہ لا اصل لہ، کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے، لوگوں کی طرف سے، دشمنان اسلام کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے ماہ سفر میں پائے جانے والے غلط عقیدے اور نظریات میں سے ایک عقیدہ اس مہینے کے آخری بدھ کا عقیدہ ہے۔ اس مہینے کے آخری بدھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض سے شفا ملی اور آپ نے غسل صحت فرمایا، لہذا اس خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور بہت سے علاقوں میں تو اس دن خوشی میں روزے رکھے جاتے ہیں اور مخصوص طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ یہ بالکل خلاف حقیقت اور خلاف واقعہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے آخری بدھ میں شفا نہیں ملی، بلکہ اس دن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کی ابتدا ہوئی، نہ کہ مرض کی انتہا اور شفا۔ یہ افواہ اور جھوٹی خبر دراصل یہودیوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خوشی میں پھیلائی گئی تھی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھی۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس طرح کے توہمات و منکرات سے بچیں، اور حتی الوسع اپنی طاقت کے مطابق دوسروں کو بھی اس طرح کی خرافات اور غلط عقائد و نظریات سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور اس مہینے کو لے کر جو غلط عقیدہ اور نظریہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے کہ اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا صفرہ فرما کر ان جیسے غلط عقیدہ اور نظریے کی تردید فرما دی کہ سفر میں پائے جانے والے نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دراصل اسلام میں نحوست نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے،
کہ کسی زمانے کو منحوس سمجھنا، کسی جانور کو منحوس سمجھنا، کسی مکان کو منحوس سمجھنا، یہاں تک کہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ اگر راستے سے بلی گزر جائے تو لوگ اپنے سفر کو منقطع کر دیتے ہیں، اور اگر کسی گھر پہ الو بیٹھ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا گھر اب تو ویران ہو جائے گا۔ ہمارے علاقے میں ایک مخصوص قسم کا پرندہ جس کو ٹٹہری کہتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ گھروں کے اوپر چکر لگا دے تو اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے اور وہ گھر ویران ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ان جیسے غلط عقیدہ اور نظریات کی کوئی حقیقت نہیں۔ کسی زمانے کے اندر، کسی مکان کے اندر، کسی جانور کے اندر، کسی کام کے ہونے نہ ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ جو کچھ زمانے میں پیش آتا ہے، جو کچھ زندگیوں میں مصیبتیں آتی ہیں، جو کچھ زمین میں مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، یہ سب آنے سے پہلے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں درج شدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید آیت نمبر 22 میں فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها، یعنی زمین میں یا تمہارے نفسوں میں جو کچھ بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ سب آنے سے پہلے اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں درج شدہ ہے، اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1449 میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا عدوى ولا طیرة انما الشؤم فی ثلاث فی الفرس والدار والمرأة۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، گھوڑے میں یعنی سواری میں، عورت میں، اور اسی طرح گھر میں۔ دو شخص ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے اور یہ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت میں، گھر میں اور گھوڑے میں۔ تو حضرت عائشہ بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ جاہلیت والوں کا یہ حال بیان فرمایا تھا کہ وہ لوگ ان چیزوں میں نحوست کے قائل تھے۔ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی نحوست اگر ہوتی بھی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، وہ اس طریقے سے کہ یہ سواری اور اسی طرح گھر اور اسی طرح بیوی، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان کو صحیح طور پر میسر ہو جائے، یعنی اچھا گھر مل جائے، وسیع اور کشادہ گھر مل جائے، اور نیک صالح بیوی مل جائے، اچھا پڑوسی مل جائے اور اچھی سواری میسر ہو جائے، تو دنیا میں سمجھ لو وہ سب کچھ پا گیا۔ الادب المفرد کی روایت حدیث نمبر 116، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سعادت المرء المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنیء وفی روایت آخر والمرأة الصالحہ، کہ کسی مسلمان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کو کشادہ گھر، اچھا پڑوسی اور آرام دہ سواری مل جائے۔ واقعی یہ چیزیں اگر کسی کو اچھی طریقے سے نصیب ہو جائیں تو سمجھ لو دنیا میں ہی اس کی جنت بن گئی۔ کہ اگر کشادہ اور وسیع مکان نہ ہو، گھر نہ ہو، تو پھر ذہن بھی تنگ رہتا ہے اور بچوں کے اندر بھی چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہی گھر وسیع ہو، کشادہ ہو، تو بچے اس میں کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور آدمی کا ذہن بھی فریش رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نیک پڑوسی مل جائے تو پھر زندگی جینے کا مزہ آ جاتا ہے، ورنہ اگر بد مزاج، بد اخلاق پڑوسی مل جائے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اچھی سواری، کہ اگر اچھی سواری مل جائے تو دین کے اعتبار سے بھی آدمی کے لیے سہولت ہوتی ہے، ورنہ اگر سواری خراب نکل گئی کہ بیچ راستے میں خراب ہو گئی، جب دیکھو تب بنوانا پڑ رہا ہے، تو پھر آدمی کی زندگی بالکل دشوار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی نیک بختی میں سے یہ ہے کہ اس کو کشادہ گھر، اچھا پڑوسی اور آرام دہ سواری مل جائے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بیوی مل جائے، کہ اگر نیک صالح بیوی مل جائے تو سمجھ لو زندگی میں اس کی جنت بن گئی، ورنہ اگر بد مزاج، بد اخلاق، بد زبان بیوی مل جائے تو پھر زندگی اجیرن بن جاتی ہے، جہنم بن جاتی ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، گھوڑے یعنی سواری میں، عورت میں اور گھر میں۔
اور اگر کسی کو یہی 3 چیزیں اچھی طریقے سے مل گئی، یعنی کشادہ گھر، آرام دہ سواری، نیک پڑوسی اور اچھی بیوی، تو سمجھ لو دنیا میں ہی اس کی زندگی جنت بن گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان جیسی چیزوں کو اپنے معاشرے میں، اپنے ذہن و دماغ میں کہ فلاں چیز میں نحوست ہوتی ہے، فلاں چیز کی وجہ سے کام بگڑ جاتا ہے، ان جیسے غلط عقیدے اور نظریات سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔